السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور ایک اور دعا مانگنا شروع کر دیں. اگر آپ کی دعاؤں میں ایک خال ہے، یعنی کہیں کہیں آپ پڑھتے ہیں، تو اب زیادہ پڑھنے لگ جائیں اور سجدے میں پڑھنے لگ جائیں. اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ کے وجہ کی طرف دیکھنے کی لذت کا اور آپ سے ملنے کے شوق کا. جب یہ دعا انسان کرنے لگ جاتا ہے نا، تو موت کا خوف جو ہے نا، ایک فطری خوف ہے، وہ ہر ایک کو ہوتا ہے. ایسا کوئی بھی انسان نہیں تھا جس کو موت کا خوف نہ ہو. لیکن وہ خوف جو ہے وہ ایک خوشی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایک ہڈن خوشی ہوتی ہے. جیسے میں یہ سوچ رہی تھی، جیسے عورت اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا، تو بچے کا پیدا ہونا اس قدر خوف دلاتا ہے کہ بس موت کے پاس جا کے تو انسان عورت واپس آتی ہے، بس مرنے پہ آتی ہے. وہ اس قدر شدید تکلیف کا وقت ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے اس کے جو اس تکلیف سے گزرا ہوا ہو. تو جب ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ اور بھی ابھی بچے ہونے ہیں، تو انسان کا دماغ اس وقت سوچ کے ساتھ ہی خوفزدہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ بچے کو دیکھ کے وہ جو ساری چیز ہے انسان کی، وہ خوف اور وہ دکھ اور وہ تکلیف سب کچھ بھول جاتی ہے، اور انسان اتنا خوش ہو جاتا ہے اس نعمت کے اوپر کہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے اور شوق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی باتیں کرتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے نا. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ تو دنیا کی خوشی ہے، جو ایک چھوٹی سی تکلیف. اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے. موسٹ آف دا ویمن دے اسٹے الائیو، یعنی کثرت سے تو عورتیں زندہ رہتی ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں. بہت کم ہوتی ہیں جو اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی. تو ہم اس خوشی کو دیکھتے ہیں نا، اور پھر اس غم کو اور اس کو تکلیف کو بھولتے ہیں نا. تو یہ سوچا کریں کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنا، دنیا اور مافیا میں جو کچھ ہے نا، جو نعمتیں ہو سکتی ہیں، ایون جنت سے بھی بڑھ کے نعمت ہے وہ، تو وہ کسی تکلیف کے بغیر تو نہیں نہ مل سکتی. تو اس کے لیے مرنا ہوتا ہے کہ مرے گا بندہ تو ہی اس جگہ پر پہنچ سکے گا. لیکن وہ شوق اور وہ ولولہ اور وہ محبت جو ہے نا، وہ ہڈن ہوتی ہے آپ کے اندر. کہ ظاہر ہے موت کا مجھے خوف ہے، لیکن مرنے کے بعد ہی میں اللہ کو دیکھ سکتی ہوں، اس تکلیف سے گزر کے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کو دیکھ سکتی ہوں. تو پھر انسان کے اندر ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں کوئی حرج نہیں، دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں. اصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے وہ مرحلہ طے کرنا ہے، اور وہ ذرا سا ٹائٹ قسم کا مسئلہ ہے جس میں سے گزر کے مجھے فوراً ہی پتہ چل جائے گا کہ انسان کس طرف ہے. یعنی بھلائی کی طرف وہ فرشتے ہی آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ فرشتے جنت کا لے کر آئیں گے کفن، یا پھر خدا نخواستہ دوسری طرف سے. تو یہ شوق پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جذبہ میرے اندر ڈال دے جو آپ سے ملنے کے شوق کی وجہ سے موت کے خوف کو کم کر دے. اور مجھے پتہ ہو کہ میں نے وہ جو ٹرانزٹ پیریڈ ہے نا، وہ جو جیسے آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے، آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، واش روم جانا آپ کو تکلیف لگتی ہے، پانی کا ڈھونڈنا آپ کو تکلیف لگتی ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے تو سارے ادھر ادھر مار رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ چیئر پہ کیسے بیٹھیں، کوئی ایسی آرام دے تو وہاں پر بستر تو نہ لگے ہوتے. بڑی تکلیف کا وقت ہوتا ہے، اپنے پاسپورٹ کو سنبھالنا، اپنے سامان کو دیکھنا، اپنی فلائٹ کا دھیان رکھنا. وہ جو درمیان کا پیریڈ ہوتا ہے، بس جب جہاز میں بیٹھ کے تو اپنے گھر پہنچتے تو پھر بھول ہی جاتا ہے کہ پیچھے کیا تکلیف تھی. تو یہ جو موت کا وقت ہوتا ہے وہ ٹرانزٹ پیریڈ ہے جس میں سے ہر بندے کو گزرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے یہ مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. تو اس کے لیے آپ نا، ایک تو یہ کہ تیاری بندہ شروع کر دے، ایسے کام کرنے لگ جائے کہ وہ وقت آسان ہو جائے. ایسی خوشخبری ملے کہ فرشتے کہہ رہے ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اوئے ہوئے، اتنی پیاری کو خوشخبری ہے کہ آ جاؤ جلدی سے اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو جاؤ. مطمئن
نفس آ جاؤ، یعنی جو اللہ سے مطمئن ہوگا اسی کو تو اس وقت کہہ رہے ہوں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. ایسا بندہ جو دنیا میں اللہ سے شکوے شکایتیں، ایک بخار چڑھنے پر بھی اتنی شکایتیں کرتا ہو، وہ نفس مطمئنہ ہو سکتا ہے؟ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو ہر دنیا کی تکلیف کو برداشت کر کے کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کا چہرہ، اس کے بدلے میں آپ کا چہرہ، اس کے بدلے میں آپ کی رضوان مجھے چاہیے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم ایک پیار اور محبت سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ you know what, there is nothing more beautiful and comforting to my heart other than this thought that I'm gonna meet you, I'm gonna see you. اور وہ شوق اور وہ ولولہ مجھے زندہ رکھتا ہے اور مجھے ان چیزوں کے قریب کرتا ہے جو آپ کی محبت والی ہیں، مجھ سے نیکیاں کرواتا ہے، مجھ سے آپ کی محبت کے کام کراتا ہے. اور آپ کی محبت کے کام سب خیر کے ہیں، سب اصلاح کے ہیں. لوگوں سے اچھا ملنا، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، ہر ایک کا دھیان رکھنا، کسی کا دل نہ دکھانا اور دکھا دیا تو تڑپنا اور معافی مانگنا، سب اللہ کی مرضی کے کام جو ہے نا وہ خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. اللہ کا آپ کو کبھی بھی کوئی ڈسٹرکٹیو کام کرنے کے لیے نہیں کہتا. پھر یہ بھی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اسلام کیوں کہا ہے. امیجن کریں آپ ایک گھر کے اندر ہیں اور آپ کو کہا ہوا ہے کہ یہ گھر سیف ہے، اگر آپ دروازے بند رکھیں گے، دروازے کھڑکیاں بند رکھیں گے، باہر خدا نخواستہ غنڈے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، برے لوگ ہیں، آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ باہر ساری جو گند بلا پڑا ہوا ہے، اور آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ دروازے بند رکھیں گے، کھڑکیاں بند رکھیں گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اسلام ایسی چیز ہے، ایسا گھر ہے جس کے اندر آپ پورے کے پورے انٹر ہونا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ اپنے آدھا دروازہ کھولنا پھر تو چور اندر آ جائے گا خدا نخواستہ. پورے کے پورے اندر آ کے دروازہ بند کریں اور اس گھر کو انجوائے کریں، اس کی سیفٹی کو انجوائے کریں. لیکن جیسے ہی انسان گناہ کرتا جاتا ہے تو پھر سمجھے اگر چھوٹا گناہ کیا تو ایک کھڑکی کھول دی، ایک اینٹ نکال دی، گھر کی حفاظت کی ایک اینٹ توڑ دی. بڑا گناہ کیا، کبیرہ گناہ کیا تو پورا دروازہ کھول دیا. اب آپ اپنے گناہوں کو دیکھیں کہ آپ کتنی اینٹیں نکال چکے ہیں. اب اپنے دارالسلام، اسلام آپ کا سلامتی کا گھر تھا نا، تو کتنے گناہ ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک ایک اینٹ کر کے نکالتے ہیں. اس میں سے کوئی بھی چور ڈاکو اندر ہاتھ ڈال سکتا ہے. اگر دروازہ بڑا گناہ کیا تو بڑا دروازہ کھلا، اس میں سے آرام سے وہ انٹر ہو سکتا ہے. اس نے دروازہ تو نہیں توڑا، لیکن آپ نے اپنی مرضی سے ایک گناہ کر کے اس دروازے کو کھول دیا. امن کو خود ہی سے برباد خدا نہ خواستہ کیا. تو جتنا آپ اپنے گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور نیکیاں کر سکتے ہیں، جیسے نیکی کرتے ہیں وہ اینٹ واپس لگ جاتی ہے، جیسے بڑی کوئی نیکی کرتے ہیں وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دارالسلام رکھا ہوا ہے، جنت بھی، اور اس دنیا میں بھی آپ سے امن کا وعدہ ہے اگر آپ پورے کے پورے گھر میں انٹر ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے انٹر ہو جاؤ. چونکہ ہم پورے کے پورے انٹر نہیں ہوتے نا، ہم کہیں نہ کہیں سے ڈنڈیاں مارتے جاتے ہیں. ہم کبھی کوئی غلط کام کرے، اچھا کام کیا لیکن ساتھ ہی کو غلط کام کر دیا، تو پھر وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک کھڑکی کھول دی، جدھر سے خطرہ ہے، دروازہ کھول دیا خطرہ ہے، اینٹ نکال دی خطرہ ہے. تو ان اینٹوں کو بھر دیں، ان کھڑکیوں کو بند کر دیں، ان دروازوں کو لاک لگا دیں جہاں سے آپ کو اپنے دشمن کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور وہ نیکیاں کرنے اور برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے سے آئے گا. تبھی ہم دارالسلام کے اندر انجوائے کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب گناہوں سے بچا کے رکھے. کوشش تو ہم نے کرنی ہے نا، ہو جاتے ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے، اس سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہی نہ ہو، یا وہ یہ کہہ دے کہ میں تو کبھی بھی نہیں کروں گا اور مجھے پکا یقین ہے. نہیں، ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مداوع تو کر لینا، استغفار کے ساتھ، نیکی کے کاموں کے ساتھ، توبہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ تو اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے بھائی، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہم مخلوق ہیں نا، ہم کیونکہ ہم خود نہیں کرتے نا تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہم کسی کو معاف ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہاں معاف تو کر دوں، بھولوں گی نہیں، بس دل میں میرے بیٹھی ہوئی ہے جو تم نے بات کہی ہے. ہم تو ایسے کہتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ امبیرس نہیں کرتا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ نہیں اٹھاتا. اللہ تعالیٰ کے احسان میں جب ہم جاتے ہیں نا، جیسے اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنا ہی محتاج رکھنا، ہمیں کسی اور کا محتاج نہ کرنا. ہاں، کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فقیر رکھنا ہمیں، کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ امبیرس نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ غصہ نہیں کھاتا اگر آپ 1000 دفعہ ایک دن میں کوئی چیز مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے بہت دفعہ ہو گیا، ایک ہی بات کو اتنی دفعہ ریپیٹ کر رہی ہو، بس چپ کر جاؤ. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہیں، وہ بالکل فرق ہے اپنی مخلوق سے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر اس کمی اور کوتاہی سے جس میں مخلوق مبتلا ہے. آپ کروڑ دفعہ ایک بات کہیں گے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، ہر دفعہ کہنے کے اوپر ناراض نہیں ہوں گے. اللہ کو دینا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے محسن ہیں جو احسان ہی کرتے جاتے ہیں. اور اتنے مزے کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ہلکے پھلکے ہیں. لیکن اگر ذرا سا ہم احسان کسی مخلوق سے لے لیتے ہیں تو ہم دب سے جاتے ہیں، ہماری زبان رک جاتی ہے. اس کے آگے ہم کچھ وہ غلط بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم بول نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں ہم اس کے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں. لوگوں کے احسان ہم کو دبا دیتے ہیں، ہمیں بوجھل کر دیتے ہیں، ہمیں دکھی کرتے ہیں، ہمیں امبیرس کرتے ہیں. لیکن اللہ کے احسان ہمیں آزاد کر دیتے ہیں، ہلکا پھلکا کر دیتے ہیں، خوش کر دیتے ہیں. اور ہم اللہ سے مانگ کر بھی شرمندہ نہیں ہوتے. ہم اللہ سے مانگتے ہوئے یعنی غلطی کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہوئے ایسے نہیں ڈرتے جیسے کسی بندے کے سامنے ڈرتے. ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ تو الرحمن الرحیم ہے، آپ مجھے معاف کریں، میں آئندہ سے کوشش کر رہی ہوں، میں پوری کوشش کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ، کاش ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پتہ چل جائے. اور اگر پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے اور وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے سوا اور کسی کی بات نہ مانیں، ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. صحیح ہے نا؟ تو یہ زندگی کی سوچیں، ضرور سوچنا چاہیے کہ میں کس حال میں اللہ سے ملوں گی، میں راضی ہوں گی. میں تو کہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے تو زندگی میں آپ کی خیر ہی خیر دیکھی ہے. جب کبھی میری زندگی میں کوئی پریشانی بھی آئی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ نے خیر کا ارادہ کیا مجھ سے، اس سے بڑی چیز مجھے عنایت فرمائی. میں اس کو اپنے لیے مصیبت سمجھی، لیکن آپ نے میرے لیے خیر کے دروازے کھولے. میرے پاس حکمت نہیں تھی، میرے پاس دور اندیشی نہیں تھی، آپ کی حکمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ آپ وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ مجھے تو آپ سے میں تو اتنی خوش ہوں، اتنی راضی ہوں، اتنی مطمئن ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو ہے. جب بندے دکھی کرے، زندگی کی حالات دکھی کرے، تو ایک دل کو تسلی دینے والی بات کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے والوں کے ساتھ خیر ہو جاتی ہے، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. جیسے قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، ابھی استاذہ بتا رہی تھی نا، جو اس کو پڑھے اس کے لیے خیر، جو اس کو ٹچ کرے اس کے لیے خیر، جو اس کو سمجھے اس کے لیے خیر، جو اس میں تدبر کرے اس کے لیے خیر، جو اس پہ عمل کرے اس کے لیے خیر، جو اس کو پڑھائے اس کے لیے خیر، جو پڑھے اس کے لیے خیر. خیر ہی خیر، بس ہاتھ لگانے کی دیر ہے. ٹچ کریں آپ اللہ کے کلام کو اور آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے خیر اور برکت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. تھوڑی چیزیں بھی بہت ہو جائیں گی. ہر چیز آپ کو، آپ کی دل کی آنکھیں کھل جائیں گی. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پہ پورا توکل ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے، یقین ہے 110% کہ میرا رب میرے ساتھ خیر کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں کرتا. وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتی. جب دیکھیں نا بچے انگلی اپنی دے رہے ہوتے ہیں، چھوٹے سے بچہ ساکٹ میں انگلی دے رہا ہوتا ہے پلگ میں، تو آپ کہتے ہو ہائے کرنٹ لگ جائے گی، آپ اس کو پکڑتی ہو، زور سے جھنجھوڑتی ہو، کیا کر رہے تھے؟ اب بچہ روتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ماں نے میرے پر ظلم کیا، مجھے جھنجھوڑا، میرے پہ کتنا ظلم کیا، میں تو چھوٹا سا بچہ ہوں اور ماں مجھے ڈانٹ رہی ہے اور مجھے اس جگہ پہ نہیں جانے دے رہی جو مجھے اچھی لگ رہی ہے. تو ماں کو پتہ ہے کہ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، ابھی یہ ٹچ کرے گا تو پوری کرنٹ پورے جسم میں جائے گی. تو ماں نے جھنجھوڑا تو کس چیز کے لیے جھنجھوڑا میری پیاری بہن؟ کس لیے زور سے پکڑا؟ اس لیے کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے یا اس کو چاہتی ہے کہ وہ مزہ نہ کرے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتی ہے جو بچہ نہیں جانتا.
لیس کمثلہ شیء، میری پیاری بہنوں، اللہ کے ساتھ کسی مثال کو نہیں جوڑ سکتے، لیکن اللہ کرے کہ ہمیں مثالوں سے کچھ سمجھ تو آ جائے، دنیا کی مثالوں سے ہی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کریں کہ جتنی ہم کر سکتے ہیں، اور دنیا کے لوگوں کی محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت کو قربان نہ کریں، بلکہ اللہ کی محبت کے اوپر سب لوگوں کی محبت کو قربان کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت دے اور یقین دے۔ حسبی اللہ لا الہ الا حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ایسے ہی ہے نا دعا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ میں دیکھوں گی کہ میں نے غلط تو نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ خیر کرے، پر جب اچانک یاد کرنے لگتے ہیں تو ویسے اتنی روانی سے پڑھتے ہیں، اور کبھی ایسے پڑھنے لگے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے۔ اینی ویز، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، سب سے بہترین مولا، سب سے بہتر مددگار، اسی پر یقین رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، آج کے لیے اتنا ہی کافی، چلیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔